پھر اللہ رب العالمین نے متقیوں کی صفتیں اور ان کے اوصاف گنائے۔ ان تمام چیزوں پر ایمان جن چیزوں کو انسان نہ دیکھ سکتا، نہ چھو کر کے معلوم کر سکتا، نہ چکھ کر کے معلوم کر سکتا، بلکہ جو کچھ اپنے رسول سے سنا اللہ کی طرف سے، اس پر ایمان۔ پھر اس ایمان کی تصدیق کے لیے کہ ہم واقعتاً ایمان رکھتے ہیں، اس ایمان کی تصدیق کے لیے اس ایمان کو اپنے عمل سے یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا ایمان سچا ہے، دو کام اللہ نے گنائے۔ ایک، نمازوں کی پابندی ہر حال میں، جب تک نماز پڑھنے کے لائق رہے۔ پاگل ہو جائے، کسی بیماری اور پریشانی کی وجہ سے بستر پر پڑا ہے، ہوش و حواس ٹھکانے نہیں ہیں، اللہ سب کو بچائے ایسے حالات سے۔ آئے دن سننے میں آتا ہے کہ مریض ہفتوں سے، بسا اوقات مہینوں سے کومے اور بے ہوشی کے عالم میں، اللہ سب کو ایسی آزمائشوں اور پریشانیوں سے بچائے۔ تو پھر نماز معاف ہے۔ اللہ رب العالمین چلنے پھرنے کے لائق رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ، امن و شانتی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، اس کے باوجود اگر مسجد میں آ کر کے نماز با جماعت ادا نہیں کرتا ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کو سب سے پہلے جھٹلانے والا ہے۔ وہ اپنے عمل سے، اپنے کرتوت سے یہ دکھا رہا ہے کہ میں جھوٹا مومن ہوں، ہمارا ایمان جھوٹا ہے، ہمارے ایمان پر تم بھروسہ نہیں کرنا۔ اسی عیب سے بچنے کے لیے کہہ لیجئے، منافقین بھی جو جھوٹے مسلمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کے مسجد نبوی میں پانچوں نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ ہمارا جھوٹ نہ پکڑا جائے۔ جو ہم ایمان میں جھوٹے ہیں، ہمارا یہ جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ اس کے بعد اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے حسب توفیق خرچ کرتے رہنا، ایک بار خرچ کر کے اس کو گننا نہیں کہ ابھی تو جمعے کے دن مسجد کے گلے میں 10 کا ایک سڑا ہوا نوٹ دیے ہیں، پھر آئندہ جمعہ دیکھیں گے، نہیں۔ حسب توفیق، اپنے آپ کو زر پرست اور مال کا غلام نہ ثابت کرنا، بلکہ یہ دکھانا کہ ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی ہے، مجبوروں کی، مصیبت زدہ لوگوں کی محبت ہے، ہماری انسانیت زندہ ہے، ہماری انسانیت مری نہیں۔ ایسے دکھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ حسب توفیق بار بار سنیے اس کو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سب دے دو، لیکن ہم دیتے کم ہیں، گنتے زیادہ ہیں۔ دیتے کم ہیں، گنتے زیادہ ہیں ہم۔ اس کے بعد پھر ایمانیات کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے نبی پر اتارا قرآن و حدیث میں سے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہوئے ان پر جو کچھ اتارا، تورات، زبور، انجیل، ابراہیم و موسیٰ کے صحیفے، موسیٰ کے الواح جو پاٹیا کی شکل میں تھے، ان سب پر ایمان رکھنا، یہ ماننا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے آسمانی کتابیں ہیں جو وقتی تھیں۔ جب تک اللہ کو منظور ہوا ان کتابوں پر اللہ نے عمل کرنے کی اجازت دی، پھر جب اللہ کو منظور ہوا تو ان کتابوں کو خود اللہ رب العالمین نے قرآن اتار کر کے منسوخ کر دیا۔
اب ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے. ان کو مانیں گے کہ یہ سب اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن عمل صرف اور صرف قرآن و حدیث پر ہوگا. اس کے بعد آخری کڑی جو آج کے خطبے کا عنوان ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھنا. ایمان سے بڑھ کر کے یقین ہے، دل کا وشواس، ایسا یقین، آخرت پر ایسا وشواس کہ انسان کی زندگی میں وہ یقین انقلاب پیدا کر دے. وہ یقین انسان کی زندگی کو بدل کر کے رکھ دے. گناہوں کا رسیا، گناہوں کا ہیبیچول، گناہوں میں لت پت رہنے والا بھی اس یقین کی طاقت سے گناہ کو چھوڑ دے. بڑی مثالیں ہیں اس کی. فضالہ بن عبید ایک صحابی ہیں، ایمان لایا، رسول اللہ کو حرم شریف کے اندر دوران طواف قتل کرنے کے لیے نکلا تھا. بڑا خونخوار قسم کا آدمی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی، رسول اللہ نے ہدایت کی، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب کی. زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے. مسجد حرام سے نکل کر کے وہ اپنے گھر جا رہے ہیں. راستے میں اس عورت کا گھر ہے جس سے وہ خوش گپیاں اور دل لگیاں کیا کرتے تھے اسلام سے پہلے، ایمان سے پہلے. اس کو انتظار تھا کہ میرا محبوب ابھی حرم میں گیا ہے، ابھی ایمان نہیں لایا تھا، آئے گا تو پھر ہم خوش گپیاں اور دل لگیاں کریں گے، جو ہماری عادت ہے، جو حرام ہے، بڑا گناہ ہے اسلام میں. ابھی ایک نماز کا وقت بھی نہیں گزرا تھا فضالہ پر، ایک نماز بھی انہوں نے نہیں پڑھی تھی اسلام قبول کرنے کے بعد. اس خاتون نے آواز دی، فضالہ نے جواب دیا، اب میں ایمان لا چکا ہوں. اللہ نے اس کام کو حرام کیا ہے، اب میں اس حرام کے قریب نہیں پھٹک سکتا. ایسا یقین. اگر میں ایمان لانے کے بعد بھی یہ کرتا رہا تو کل رب کے یہاں پکڑا جاؤں گا. آج کتنے مسلمان ہیں جو سچے اور پکے نمازی ہیں اللہ کی توفیق سے، مسجدوں کا بڑا دھیان رکھتے ہیں، سماجی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں. اللہ سب کو قبول فرمائے اور سب کو توفیق دے اپنی مرضیات پر چلنے کی. لیکن جو گناہ عادتاً کر رہے ہیں اس گناہ کو نہیں چھوڑتے ہیں، اس گناہ کو نہیں چھوڑتے ہیں. جس حرام کام میں مبتلا ہیں، بڑے گناہ میں، گناہ کبیرہ میں، جس ٹائم میں کرنا ہوتا اس ٹائم میں کر کے رہتے ہیں. یہ گنہگاری کی عادت ایمان بالآخرت اور آخرت پر یقین رکھنے کو جھٹلا رہا ہے خود جو ہمارا کردار ہے. آخرت پر جب تک مضبوط ایمان اور یقین نہیں ہوگا، آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت ذہن و دماغ میں یہ استحضار رہنا چاہیے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ حساب میں آنا ہے. نیکی کر رہے ہیں تب بھی، بدی کر رہے ہیں تب بھی، بڑی ہے تب بھی، چھوٹی ہے تب بھی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شر یرہ. جب تک عقیدہ آخرت مضبوط نہیں ہوتا ہے، ذہن و دماغ میں اس کا استحضار نہیں رہتا ہے، انسان کی زندگی میں انقلاب نہیں آتا، گناہوں سے بچتا نہیں ہے. آپ نبیوں کی سیرت، نبیوں کی تقریریں، نبیوں کے خطبے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. مثال کے طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کا وہ خطبہ لیتے ہیں جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے دیا تھا، نصیحت کی تھی قوم کو. انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا الیوم الآخر ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اے میری قوم کے لوگوں کو اپنی قوم سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن جب یہ محبت تعصب کا رنگ اختیار کر لیتی ہے، بھید بھاؤ کا رنگ اختیار کر لیتی ہے، بڑائی اور چھوٹے پن کا یہ معیار بن جاتی ہے، اپنے کو، اپنی قوم کو بڑا سمجھنے لگتا ہے آدمی اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے دوسری قوم کے لوگوں کو، تو پھر یہ محبت گناہ میں بدل جاتی ہے. اے میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی کے بندے بن کر کے رہو. وارجوا الیوم الآخر، اور تمہارے پیچھے جو دن آ رہا ہے یوم آخرت، اس کی توقع رکھو، اس پر یقین رکھو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور اللہ کی زمین پر بگاڑ و فساد پھیلاتے ہوئے نہ چلو اور پھرو. اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ. سورہ شعراء میں اور قرآن کریم کی دوسری سورتوں میں، سورہ اعراف میں اور بھی دوسری جگہوں میں دوسرے نبیوں کے ساتھ شعیب علیہ السلام کا تذکرہ خوب ہوا ہے. کچھ گناہوں کا ذکر جو اس قوم میں رائج تھا، آخرت پر یقین رکھنے کے ساتھ ان گناہوں کا تذکرہ کیا حضرت شعیب علیہ السلام نے، جس سے زمین پر فساد و بگاڑ پھیلتا ہے. اس قوم کی ایک بڑی گندی اخلاقی عادت یہ تھی کہ ان کے یہاں لینے اور دینے کا معیار الگ تھا، پیمانہ الگ کر رکھا تھا. آخرت پر یقین رکھنے کے ساتھ حضرت شعیب نے نصیحت کی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. کوئی چیز ناپ کر کے دے رہے ہو تو پیمانہ پورا بھرو، تول کر کے دے رہے ہو تو ڈنڈی مت مارو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کمی کر کے مت دو. آج دنیا میں ہر قوم میں یہ گناہ عام ہے، ہر قوم میں. اور اب اس قسم کی اخلاقی گندی عادت کو کمائی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. لینے کا معیار الگ اور دینے کا معیار الگ. لوگوں کو ان کی چیزیں، لوگوں کی چیزیں ہیں جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، امانت کی شکل میں، مزدوری کی شکل میں، حق کی شکل میں، یہ چیزیں کمی کر کے مت دو لوگوں کو. صرف ناپ تول پورے کر دیا اس سے نہیں، بلکہ لوگوں کو ان کی چیزیں کمی کر کے مت دو. کام پورے لے رہے ہو، وقت پورا لے رہے ہو، وقت پورا استعمال میں اور کام میں لا رہے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ ہمارے نوکر و چاکر اور ہمارے ماتحت
اچھا سے اچھا کام کر کے دیں، یہ آپ کا حق ہے، لیجئے، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن دیتے وقت اب ان کا حق اور ان کی مزدوری کمی کر کے نہ دو۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کیا۔ کیا آج یہ بیماریاں لوگوں میں رائج نہیں ہیں؟ کیا آج یہ گناہ نہیں ہو رہے ہیں؟ اور یاد رکھیے گا، آپ قرآن کریم اور حدیث کا گہرائی سے مطالعہ کیجئے، اور حرام خوری کا جو انجام ہے اس کے انجام میں آپ کو یہ بات ملے گی، جب حرام خوری کی ایک لت پیدا ہوتی ہے تو آسانی کے ساتھ دوسری لتیں بھی حرام خوری کی پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک حرام خوری سے پھر یہ پیٹ، یہ ڈھیڑھا نہیں بھرتا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا آخرت پر یقین رکھتے ہو تو ان گناہوں سے باز آؤ۔ اس کے بعد کہا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، ان گناہوں سے اللہ کی زمین پر فساد و بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی زمین پر کون رہتے ہیں؟ اس بگاڑ کا اثر کس پر پڑے گا؟ انسانوں پر پڑے گا، سب سے پہلے انسانوں پر پڑے گا۔ آج کتنا ڈر اور خوف ہوتا ہے لین دین کرنے میں، معاملہ کرنے میں، سودا کرنے میں، مزدوری کرنے میں، مزدوری کر کے اپنا حق لینے میں ڈر لگا رہتا ہے کہ نہیں لگا رہتا ہے؟ اگر ان نصیحتوں پر انسان عمل کرے تو یہ دنیا امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے گی، اور عمل اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب آدمی کو آخرت پر یقین ہو کہ رب ہمارا دیکھ رہا ہے، اس نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اس دن وہ ہمیں زندہ کر کے ہمارا حساب و کتاب لے گا۔ ہم نے صرف موت کو مان لیا، مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، اس کو مان لیا، اور ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں رب کے نزدیک، اور یہ جانتے ہیں کہ ہم نے آخرت کا عقیدہ جو مانا ہے، جو ایمان وہ کیا ہے، وہ پورا ہو گیا۔ اہل مکہ کا قول اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں نقل کیا ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر کر کے مٹی ہو جائیں گے؟ ان کو مرنے میں شک نہیں تھا، ان کو مر کر کے مٹی ہونے میں شک نہیں تھا، دونوں کو مانتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں۔ ان کا انکار کس میں تھا؟ ان کو شک کس میں تھا؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ عقل سے بہت دور اور پرے بات ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا تم دوبارہ اس طرح سے زندہ کیے جاؤ گے جس طرح سے سونے کے بعد، نیند لینے کے بعد جگا دیے جاتے ہو، اس طرح سے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ تم اس کو عقل سے دور کی بات سمجھتے ہو۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، وہ کہتے تعجب کے ساتھ، مانتے اتنے کو کہ کیا جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے، ہمارا وجود مٹی ہو جائے گا؟ وہ بھی مانتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں۔ صرف اتنا ماننے سے کام نہیں چلے گا، صرف اتنا ماننے سے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، صرف اتنا مان لینے سے قرآن سے ہمیں ہدایت و توفیق نہیں ملے گی، قرآن سے رہنمائی نہیں ملے گی۔ وہ بھی اتنا مانتے تھے۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، ان کو انکار تھا، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم پھر نئی پیدائش میں آئیں گے؟ اس کو وہ نہیں مانتے تھے۔ تو ایمان بالآخرت اور یقین بالآخرت، یہ وہ وصف اور یہ وہ صفت ہے جو انسان کی زندگی کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے، انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ صرف نمازیں پڑھ کر کے گناہوں سے نہیں بچ پائیں گے، 2 وقت 3 وقت چلیے 5 وقت
ان سے گناہوں سے نہیں بچ پائیں گے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے آخرت پر یقین، وہ یقین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے کر کے دکھایا ہے لوگوں کو۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ آخرت پر یقین اللہ کے رسول سے سیکھا تھا، جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی اور نبی کی دعا کے مستحق ہوئے، اور جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ افسوس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہمارا سفر بڑا لمبا ہے۔ اللہ اکبر، کیا احساس تھا ان کا، ہمارا سفر بڑا لمبا ہے، ہم ایک لمبے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ مرتے وقت اگر ہوش و حواس میں مرتے وقت آدمی اگر ہوتا ہے تو وہ اس وقت بھی ہائے دنیا ہی کی رٹ لگاتا ہے۔ ہم ایک لمبے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس سفر خرچ کم ہے۔ اللہ اکبر، یہ احساس کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ ایمان بالآخرت سے۔ جب ایمان اس طرح سے مضبوط ہوتا ہے آخرت پر تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی اور کامیابی کی سند اور سرٹیفکیٹ تھما دیتا ہے، لکھ کر کے پٹا دے دیتا ہے اللہ رب العالمین کہ لوگ تم ہماری طرف سے ہدایت پر ہو، ہدایت کی گارنٹی تمہارے لیے ہے اور کامیابی کی گارنٹی بھی تمہارے لیے ہے۔ ہم وہ لکھ کر کے دیتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلندی بھی نصیب کرتا ہے اور کچھ کو پستی میں ڈھکیل دیتا ہے۔ بلندی ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو اللہ کی کتاب مان کر اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہ قرآن بار بار کہتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ دونوں اطاعتیں ایک ساتھ چلتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائے اور اپنے رحمت کی بارش برسائے، اپنے رحمت کی بارش برسائے۔ یا ربنا الغفار، یا ربنا الغفور، انی استغفرک و اتوب الیک، انی استغفرک و اتوب الیک، ارسل السماء علینا مدرارا، ارسل السماء علینا مدرارا۔ اے ہمارے غفور و غفار رب، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں اور تیرے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ ہم سب پر رحم فرما، ہم سب پر رحم فرما اور ہم پر برستا ہوا آسمان چھوڑ دے۔ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، مریئا مریعا، نافعا غیر ضار، عاجلا غیر آجل۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید۔ اللہم انت اللہ الغنی ونحن الفقراء الیک، انت الغنی ونحن الفقراء الیک، انزل علینا الغیث، انزل علینا الغیث، انزل علینا الغیث، واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الى حین۔ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسق عبادک و بہائمک، وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت، واحیی بلدک المیت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔